اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈیلی اپڈیٹ کے دوستو، آج کا ٹاپک ہمارا رزق حلال کی برکت اور حرام کی نحوست، قرآن و حدیث کی روشنی میں۔ تحریر علامہ محمد اسید الرحمن صحیح۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کو بالعموم اور مسلمان کو بالخصوص رزق حلال اور حرام میں تمیز کرنے کا حکم دیا ہے۔ رزق حلال کمانا اور رزق حرام سے اجتناب کرنا اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ نماز، روزہ اور دیگر فرائض پر عمل پیرا ہونا۔ مگر قابل تعجب ہے یہ بات کہ مسلم معاشرے میں بھی کم ہی لوگ ہیں جو حلال اور حرام کی تمیز کرتے ہیں، بلکہ اس حیرت میں بھی اور اضافہ ہو جاتا ہے جب مسلم سوسائٹی کے نوجوان یہ سوال کرتے ہیں یہ چیز حرام کیوں ہے، اس کے استعمال میں حرج کیا ہے، حالانکہ یہ بات مسلمان کی شان سے بعید ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نازل کردہ قانون کو ماننے کے بعد ایسے سوالات اٹھائے۔ رزق حلال کمانے اور کھانے کی تاکید اور اس کی برکات۔ انسانیت میں سب سے معزز و مکرم، معصوم و مطہر، افضل و اعلیٰ، اشرف و اکمل، احسن و اجمیل حضرت انبیاء کرام علیہ السلام ہیں، اور انبیاء ورسل علیہ السلام میں حضور پرنور رؤوف رحیم خاتم النبیین و خاتم معصومین رسالت مآب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سب سے افضل و اعلیٰ ذات کریمہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء ورسل علیہ السلام کی مقدس و مطہر جماعت کو قرآن مجید میں خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے میرے رسولو، پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی اور رسول علیہ السلام کے ساتھ اس زمانے میں خطاب کیا گیا اور ان کو یہ ندا اور نصیحت فرمائی، اور یہاں پر اس کو جمع کے صیغے سے اس لیے ذکر کیا گیا ہے تاکہ سننے والا یہ جان لے کہ وہ یہ حکم ہے اور جو تمام انبیاء ورسل علیہ السلام کو دیا گیا، اور سب کو اس حکم کی وصیت کی گئی ہے۔ اس لیے یہ حکم اس لائق ہے کہ تمام امتیں اس حکم پر مضبوطی کے ساتھ عمل پیرا ہوں۔ مقصود انبیاء ورسل علیہ السلام کی وساطت سے ان کی امتوں تک پیغام پہنچانا ہے کہ رزق حلال و طیب کھائیں اور حرام و ناپاک رزق سے پرہیز کریں اور اعمال صالحہ کریں۔ حدیث مبارکہ میں وارد ہوتا ہے کہ حضرت شداد بن اوس رضی اللہ عنہ کی بہن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں افطاری کے وقت ایک دودھ کا پیالہ بھیجا۔ اس دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم روزے سے تھے، سخت گرمی کا موسم اور طویل دن تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ قاصد کو دے کر واپس بھیج دیا کہ یہ پوچھ کر آؤ یہ دودھ تمہیں کہاں سے آیا ہے۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا یہ دودھ میری بکری سے حاصل ہوا ہے۔ قاصد نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قاصد کو دوبارہ واپس بھیجا کہ یہ معلوم کرو کہ وہ یہ بکری تجھے کہاں سے ملی ہے۔ حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بتایا کہ وہ بکری میں نے خریدی ہے۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ دودھ پی لیا۔ دوسرے دن حضرت ام عبداللہ رضی اللہ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے سخت گرمی اور لمبے دن کی وجہ سے آپ کی خدمت میں دودھ بھیجا تھا، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے واپس کر دیا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رسول علیہ السلام کو یہی حکم ہے کہ سوائے پاکیزہ چیز کے کچھ نہ کھاؤ اور سوائے نیک عمل کے کچھ نہ کرو۔ صدرک 140/4، معجم کبیر طبرانی 174/25۔ اور پھر اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے لوگو، تم زمین میں سے صرف وہ چیزیں کھاؤ جو حلال اور پاک ہو، اور شیطان کے نقشے قدم پر نہ چلو کیونکہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 168۔ اور پھر خاص طور پر اہل ایمان کو خطاب فرمایا۔ ترجمہ: اے ایمان والو، اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ ترجمہ: اور اللہ نے تم کو جو چیزیں دی ہیں ان میں سے حلال پاک چیزیں کھاؤ اور اللہ سے ڈرو جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ سورہ مائدہ 88۔ مذکورہ بالا آیت مبارکہ سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رزق حلال اور طیب کھانے سے نیکوں اور عمل صالح کی توفیق ملتی ہے، گویا کہ رزق حرام سے بچنے والے انسان کے لیے نیک اعمال کرنے آسان ہو جاتے ہیں۔ رزق حلال سے تقوی و طہارت کا حصول ہوتا ہے، اور رزق حلال و عظیم دولت ہے کہ جس کو یہ حاصل ہو جائے اسے اور کچھ نہ ملے تو کوئی پرواہ نہیں، یعنی انسان رزق حلال کی برکت سے جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیرے اندر یہ 4 باتیں ہوں تو دنیا تجھ سے فوت ہو جائے بھی ہو جائے تو تجھے کوئی نقصان نہیں۔ ایک امانت کی حفاظت، دوسری بات میں نے سچائی، تیسری اچھے اخلاق، اور چوتھی کھانے میں پاکیزگی یعنی رزق حلال۔ مسند احمد 6652، مستدرک 349/4۔ اور دوسری روایت میں حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے حلال مال کمایا پھر اس کو اپنی ذات پر خرچ کیا یا دوسری اللہ تعالیٰ کی مخلوق کو کھلایا یا اس مال میں سے کپڑا پہنایا تو اس کے لیے یہ چیز پاکیزگی اور طہارت کا ذریعہ بنے گی۔ صحیح ابن حبان 48/8۔
36/10، مصدرک 144/4۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کسی کے لیے بھی اس کے ہاتھ کی کمائی کے کھانے سے بہتر کوئی کھانا نہیں ہے، اور یہ کہ اللہ کے نبی حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے، بخاری شریف 2072۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے ایک شخص لکڑی کا گھٹلا اپنی پیٹھ پر لاد کر لائے اور اسے بیچ کر گزارا کر لے، یہ اس کے لیے اس سے بہتر ہے کہ وہ کسی سے سوال کرے، وہ اسے دے یا انکار کرے، بخاری شریف 1470، مسلم شریف 1042۔ رزق حرام کمانے کی حرمت و نحوست۔ رزق حرام کمانا اسلام میں سخت ناجائز اور اسے حاصل ہونے والی ہر چیز منحوس ہے، چنانچہ قرآن مجید میں ارشاد بانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ مگر یہ کہ آپسی رضامندی سے تجارت ہو، سورہ نساء آیت نمبر 29۔ ایک دوسرے مقام پر ارشاد دربانی ہوتا ہے کہ ترجمہ: آپس میں ایک دوسرے کے مالوں کو باطل طریقے سے نہ کھاؤ اور نہ حاکموں کے پاس اس غرض سے رجوع کرو کہ گناہ کے طور پر لوگوں کے مال کا ایک حصہ کھا جاؤ جبکہ تم کو معلوم بھی ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 188۔ تیسرے مقام پر ارشاد دربانی ہے کہ ترجمہ: اے ایمان والو، اپنی حلال کمائی میں سے خرچ کرو اور جو ہم نے تمہارے لیے زمین میں پیدا کیا ہے اس میں سے خرچ کرو، اور حرام مال کے راستے میں خرچ کرنے کا ارادہ مت کرو، اور خود تم اس خراب مال کو نہیں لوگے، اگر تم چشم پوشی کر جاؤ تو یہ ایک الگ بات ہے، سورہ بقرہ آیت نمبر 367۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ تعالیٰ نے خبیث اور حرام مال کے خرچ کرنے سے منع فرمایا ہے کیونکہ حرام مال خبیث اور ناپاک ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص حرام مال حاصل کرے گا اور اس سے اپنی ضرورت میں خرچ کرے گا تو اس میں برکت نہیں ہوگی، اور اگر اس مال سے صدقہ دے گا تو عند اللہ قبول نہیں کیا جائے گا، اور ترکے میں اس مال کو چھوڑ کر مرے گا تو وہ مال اس کے لیے جہنم کا توشہ ہوگا، مسند احمد 3672۔ اس طرح ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بغیر پاکیزگی کے نماز قبول نہیں ہوتی اور حرام مال سے صدقہ قبول نہیں ہوتا، مسلم شریف 535۔ ایک اور حدیث میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کر ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی مٹی لے اور اپنے منہ میں ڈال لے، یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ ایسی چیز اپنے منہ میں ڈالے جو اس ہر اللہ تعالیٰ نے حرام کی ہے، مسند احمد 7482۔ اللہ اکبر۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مٹی سے پیٹ بھر لینے کو رزق حرام سے پیٹ بھرنے پر ترجیح دیتے رہے ہیں۔ معلوم ہوا کہ رزق حرام سے بچنا مسلمان کے لیے ضروری امر ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں وہ گوشت اور خون داخل نہیں ہوگا جو حرام سے پلا ہو، اس کے لیے تو دوزخ ہی مناسب ہے، ترمذی شریف 614۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ آدمی کو اس کی پرواہ نہیں ہوگی کہ روزی حلال طریقے سے کمائی ہے یا حرام، بخاری شریف 2059۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن بندے کے قدم اپنی جگہ سے نہیں ہٹ سکتے جب تک 4 چیزوں کے متعلق پوچھ گچھ نہ ہو جائے۔ نمبر 1، عمر کہاں گوائی، نمبر 2، جوانی کہاں برباد کی، مال کو کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اور جو علم سیکھا تھا اس پر کیا عمل کیا، شعیب الایمان 1785۔ جس طرح حرام سے بچنا ضروری ہے اسی طرح شک و شبہ کی کمائی اور مشکوک مال سے بھی بچنا ضروری ہے، چنانچہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حلال ظاہر ہے اور حرام ظاہر ہے، اور اس حلال و حرام کے بیچ میں بعض شبہ والی چیزیں ہیں جن کو بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ آیا وہ حلال ہے یا حرام ہے۔ جو بعض شک و شبہ والی چیزوں سے بچا اس نے اپنے دین عزت کو بچا لیا، اور جو ان شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا تو اس کی اس چرواہے جیسی ہے جو شاہی چراگاہ کے پاس اپنے جانور کو چرائے، قریب ہے کہ کوئی جانور اس میں گھس جائے۔ خبردار، ہر ایک بادشاہ کی ایک مخصوص چراگاہ ہے جس میں ایک دوسرے کے جانوروں کو داخل ہونے کی اجازت نہیں ہے، سن لو، اللہ تعالیٰ کی چراگاہ میں یعنی اس کی زمین میں اس کی حرام کردہ چیزیں ہیں۔ خبردار، جسم میں گوشت کا ایک لوتھڑا ہے، جب وہ درست رہا تو سارا جسم درست رہا، اور جب وہ خراب ہو گیا تو سارا جسم خراب ہو گیا، سن لو، وہ دل ہے، بخاری شریف 2051۔ رزق حرام میں مقدار میں زیادہ ہونے کے باوجود بھی برکت نہیں ہوتی۔ بعض دفعہ اس مال حرام کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس شخص کو ایسی بیماریوں، پریشانیوں یا ایسی مصیبتوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ وہی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی، ظلم و زیادتی سے کمایا ہوا مال تباہی و بربادی کا سبب بن جاتا ہے۔ قائرین کرام، حرام چیزیں 2 طرح کی ہیں۔ پہلی ایک وہ چیزیں ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے لیکن کسی مصلحت سے پیدا کرنے والے نے اسا کھانا حرام کر دیا ہے، جیسے مردار، بہتا ہوا خون یا خنزیر، سور، جو چیز غیر اللہ کے نام پر ہو۔ دوسری وہ چیز ہے جو اصل میں حلال تھی مگر انسان نے خود اس کو ناجائز طریقے سے حاصل کر کے اپنے اوپر حرام بنا لیا، جیسے چوری کا مال یا جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر کمایا ہوا مال، جو
اصل میں تو حلال تھا لیکن اس نے اسے ناجائز طریقے سے حاصل کیا اور اسے اپنے لیے حرام کر لیا۔ قرآن کریم نے ان دو طریقوں سے حرام ہونے والی چیزوں کو انسان کے لیے حرام قرار دیا ہے۔ حرام روزی کمانے کی چند صورتیں۔ آج کے معاشرے میں حرام کمائی کی کئی صورتیں رائج اور عام ہیں، جن میں چند یہ ہیں۔ نمبر 1، رشوت۔ مال حرام ہے اور اگر رشوت کا نام ہدیہ تحفہ رکھ لیا جائے تب بھی حرام ہی رہتا ہے۔ آج دنیا میں اس کے بغیر کام نہیں ہوتے۔ حرام کی اس نحوست سے سارا معاشرہ گندگی سے آلودہ ہے۔ نمبر 2، سود کم ہو یا زیادہ بلکہ حرام ہے، اگرچہ اس کا نام نفع رکھ دیا جائے۔ نمبر 3، ہر وہ ملازمت حرام ہے جس میں صراحتاً اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بغاوت کی جائے۔ نمبر 4، حرام چیزوں کی تجارت بھی حرام ہے اور اس پر نفع بھی حرام ہے۔ شراب، خنزیر، خون، مردار گوشت، بت فروشی، ان سب چیزوں کی خرید و فروخت حرام ہے۔ نمبر 5، بیمہ پالیسی سراسر جوا ہے، چاہے کسی بھی نوعیت کا ہو، زندگی کا بیمہ ہو یا اموال تجارت کا، کارخانوں کا یا سامان اور چیزوں کا۔ بیمہ پالیسی کی جائز صورت تکافل ہے جو اسلامی بینکوں میں میسر ہے۔ نمبر 6، غصب کرنا یعنی لوٹنا، چوری، ڈاکہ زنی یعنی ناحق طریقے سے جو کچھ حاصل ہو وہ حرام ہے۔ نمبر 7، وہ میراث جو شریعت کے مطابق تقسیم نہیں کی جاتی بلکہ جس وارث کے قبضے میں جو مال آ جاتا ہے وہ اپنا بنا کر بیٹھ جاتا ہے۔ میت کے بیٹے اپنی بہنوں اور ماؤں کی وراثت نہیں دیتے اور چونکہ میراث تقسیم نہیں ہوتی اس لیے یتیموں کا حصہ کا مال بھی ہڑپ کر لیا جاتا ہے۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اللہ کے فرض کردہ کسی کی میراث کا حصہ کاٹ لیا اللہ تعالیٰ جنت کی میراث سے اس کا حصہ کاٹ دیں گے۔ شعیب الایمان 224/6۔ اس طرح کی ایک حدیث میں آتا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے کسی کی میراث جو اللہ نے اپنی کتاب میں فرض کی ہے اس کو باطل کیا تو اللہ تعالیٰ اس کی جنت کی میراث کو باطل کر دے گا۔ مصنف ابن ابی شیبہ 2040۔ رزق حرام کھانے والے کے اعمال اور دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ مال حرام کمانے کی ایک نحوست یہ بھی ہے کہ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، نہ ہی اس کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ عمل قبول نہ ہونے کی وعید معتد احادیث میں آئی ہے۔ نمبر 1، چنانچہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ کی مستجاب دعوت ہونے کے لیے دعا کی، درخواست پر ان کو حلال کھانے کا اہتمام کرنے کی تاکید کی، پھر ارشاد فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، بلا شبہ بندہ جب اپنے پیٹ میں حرام لقمہ ڈالتا ہے تو اس کا 40 دن کا عمل قبول نہیں کیا جاتا، اور جس آدمی کا جسم حرام و سود سے پالا ہو اس کے لیے جہنم ہی لائق ہے۔ معجم اوسط 311/6۔ نمبر 2، حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے کوئی کپڑا 10 درہم میں خریدا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا تو جب تک وہ کپڑا اس کے جسم پر ہے اللہ تعالیٰ اس کی نماز قبول نہیں کرتا۔ یہ کہہ کر حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے اپنی انگلیوں سے اپنے کانوں میں ڈال لی اور فرمایا کہ اگر میں نے اس حدیث مبارک کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا تو یہ بہرے ہو جائے۔ محسن احمد 5732۔ نمبر 3، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو اللہ تعالیٰ پاک ہے، وہ پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے مومنین کو بھی اس بات کا حکم دیا ہے جس کا حکم اس نے اپنے رسولوں علیہ السلام کو دیا ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ آیت تلاوت فرمائی۔ ترجمہ، اے میرے رسولو پاکیزہ رزق کھاؤ اور اچھے اعمال کرو، یقیناً میں تمہارے تمام اعمال سے باخبر ہوں۔ سورہ مومنون آیت نمبر 51۔ ترجمہ، اے ایمان والو اگر تم اللہ ہی کی عبادت کرنے والے ہو تو ہم نے تمہیں جو پاکیزہ چیزیں دی ہیں انہی میں سے کھاؤ اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے رہو۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 172۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کا ذکر کیا جو دور دراز سے سفر کر کے کسی مرتک جگہ آیا اور اس طرح کی اس کے بال بکھرے ہوئے تھے اور سر سے پاؤں تک غبار آلود تھا اور وہ خوب گڑ گڑا کر دعا کر رہا تھا اور کہتا تھا کہ اے میرے رب لیکن اس کا کھانا پینا حرام مال سے ہے، اس کا لباس حرام ہے اور اس کی پرورش حرام سے ہوئی ہے، تو اس کی حالت میں اس کی یہ دعا کیوں کر قبول ہوگی؟ یعنی اس کی دعا مردود ہو جانی ہے۔ مسلم شریف 1686۔ مسلم شریف کتاب الزکوۃ 2340۔ ترمذی شریف 2915۔ رزق حرام کھانے کی آخرت میں سزا۔ رزق حرام کی آخرت میں بھی بہت سخت سزا جہنم ہے۔ چنانچہ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا کہ جو جسم حرام سے پرورش پایا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا اور اس جسم کے لیے دوزخ زیادہ لائق ہے۔ مسند احمد 1448۔ حضرت کعب بن عجرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ جو جسم حرام سے پرورش پایا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا اور اس جسم کے لیے دوزخ زیادہ لائق ہے۔ ترمذی 614، معجم کبیر 141/19، معجم اوسط
62/4 اور اس روایت کو حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت حذیفہ بن ایمان، حضرت عبد الرحمن بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم سمیت معتد حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین سے مروی ہے۔ معجم کبیر 217/11، معجم اوسط 222/4، حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا ہے کہ جو جسم حرام سے پرورش پایا ہو وہ جنت میں نہ جا سکے گا۔ معجم اوسط 111/6، مسند ابو یعلا 48/1۔ ایک حدیث میں وار ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اس بات کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے اور کیسے کمائے، یعنی حلال و حرام میں تمیز نہیں کرتا، تو اللہ تعالیٰ کو بھی اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ وہ دوزخ کے جس دروازے سے چاہے داخل ہو جائے۔ الکبائر الذہبی 119۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہمیں رزق حلال کمانے اور حلال طیب کھانے اور حرام سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین، آمین۔